وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تم شیطان اور تمہارے ماننے والے سب کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، یہ فرمایا۔ اور فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ دروازے ہمارے ہاں یوں دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے کے ساتھ دوسرا دروازہ، ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر۔ جنت میں ایک گھر کے اوپر دوسرا گھر، محلہ ہوتا ہے نا، محلے میں ہمارے ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر ہے۔ جنت میں یوں محلہ نہیں ہوگا، جنت میں ایک گھر کے اوپر دوسرا گھر، اس کے اوپر دوسرا گھر، بعض اتنے اونچے کہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جہنم کے محلہ کس طرح ہوگا؟ اس میں ایک درجے کے نیچے دوسرا، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے۔ جو سب سے بدبخت ہوگا وہ سب سے نیچے درجے کے اندر ہوگا۔ فرمایا 7 درجات ہم نے اس کے بنائے ہیں۔ لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں اوپر نیچے، اور ہر بندے کو، ہر گناہ گار کو، ہر مشرک کافر کو اسی کے دروازے میں، اسی کے طبقے میں داخل کیا جائے گا۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور پھر اس وقت ان المتقین فی جنات وعیون، پھر ایمان والے جو ہوں گے ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے لیے چشمے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کتنا زبردست اعلان ہوگا۔ ہم ذرا تصور کریں اس اعلان کو، جب اعلان کیا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، جنت میں داخل ہو جاؤ، آج تمہیں ساری مصیبتوں سے آزاد کر دیا گیا، اور نعمتیں اب کبھی ختم نہیں ہوں گی، ساری نعمتوں کے ختم ہونے کا جو ڈر ہے وہ بھی نہیں ہوگا، داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، پھر یہ سارے کے سارے جب جنت میں داخل ہوں گے، ہم ان کے دلوں سے حسد، کینہ، نفرتیں، بغض جو دل میں ہوتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، آپس میں وہ سب ختم کر کے ایک دوسرے کی محبت ڈال دیں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگا کر بیٹھ جائیں گے، ایک دوسرے کو سامنے دیکھیں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی خوشی کا دن ہو، تھکاوٹ تو ہو ہی جاتی ہے، اور تھکاوٹ سے انسان تھک جاتا ہے۔ میں جنت کے اندر تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اس خوشی والے دن خوش بھی ہوں گے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کو پھر دوبارہ کبھی جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا، بس گئے تو چلے گئے، اب واپسی نہیں ہے، اب مزے ہی مزے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ ساری کائنات کے انسان، ساری دنیا کے انسان سامنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی کو، اللہ رب العزت اپنے نبی کو، آپ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں، نبئ عبادی، میرے ان بندوں کو بتائیے، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ میں نے پیچھے 2 طبقوں کے بارے میں بتایا ہے، جہنم اور جنت کا، بس ان کو یہ بتا دیں کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، میرے عذاب سے بچیں اور میری مغفرت کی چادر تلے آ جائیں، میری رحمت کی چادر تلے آ جائیں۔ اور ان کو ایک اور بات بھی بتائیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے، ذرا ان کا قصہ بھی ان کو سنائیں، کیا ہوا تھا؟ وہ مہمان تھے 10 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور وہ 10 فرشتے 2 چیزیں لے کر آئے تھے، خوشخبری بھی لے کر آئے تھے اور عذاب بھی لے کر آئے تھے۔ ایک ہی قسم کے فرشتے ہیں، خوشخبری بھی لائے، عذاب بھی لائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان خود بہتر ہوگا تو وہی فرشتے جو عذاب والے ہوں وہ اس کے لیے رحمت بن جائیں گے، اور اگر وہ نافرمان ہوگا تو رحمت والے فرشتے بھی اس کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ تو ایسے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 10 فرشتے آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، آئے ابراہیم کے پاس، سلام کیا، السلام علیکم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا بنایا، ان کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ فرشتے ہیں وہ تو کھانا نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلون، مجھے تو تم سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں کہ دشمن تو نہیں ہو، کیوں کھانا نہیں کھاتے، کیا مسئلہ ہے؟ تو قالوا لا توجل، آپ ڈرے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم رکھنے والے بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بیٹے سے مراد اسحاق تھے، اسماعیل نہیں، اسحاق علیہ السلام۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، مجھ پر تو بڑھاپا چھا چکا ہے، مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فبما تبشرون، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ مجھ پر تو بڑھاپا ہے۔ قالوا بشرناک بالحق، نہیں، ہم سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ تو کہا نہیں، مایوس تو نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہو سکتا ہے؟ مایوس تو صرف جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، خوشخبری تو سنا دی، مگر آئے کس لیے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی اور مقصد بھی ہے۔
लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। तो असल में ये आयत है लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के लिए अजाब लेकर। तो उन्होंने कहा कि इन्ना उरसिलना, उन्होंने कहा क्यों आए हो? क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, हम मुजरिम बस्ती की तरफ आए हैं अजाब लेकर। इल्ला आल लूत, सब पर अजाब आएगा अल्लाह का जो अभी हम उसका हुक्म लेकर आए हैं, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले और जो उनको मानने वाले थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में नबी के मानने वालों को भी नबी का घर वाला कहते हैं कि ये नबी के घर वाले हैं जो नबी की मानते हैं, और मैं कि उनको बचाऊंगा, वो बच जाएंगे उस अजाब से, और उनकी जो घरों वालों में जो उनकी बीवी है वो भी नहीं बचेगी, उसके ऊपर भी अजाब आएगा। ये सारी किस्सा सुना रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो फरिश्ते। फलम्मा जाअ आला, फिर उसके बाद वो फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास चले गए। लूत अलैहिस्सलाम के पास फिर वो फरिश्ते पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम उनको देखा तो कहा ये तो अजनबी लोग हैं, यानी कि वो नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने इन्नकुम कौमुम मुनकरून, तुम तो अजनबी मालूम होते हो, कहाँ से आए हो? क़ालू बल जिअनाका बिमा कानू फीही यमतरून, हम वो ले आए हैं जिसके बारे में ये आपकी कौम वाले शक करते थे कि कहाँ है वो अजाब, किधर है वो अजाब, नहीं आने वाला कोई अजाब जिसका शक करते थे, आ गया है वो। वअतैनाका बिलहक़, अब हम अटल फैसला लेकर आए हैं ऊपर से, और हम तुम्हें सच सच बता रहे हैं, झूठ नहीं है, हम सीरियस हैं, हम संजीदा हैं। वअस्रि बिअहलिका, अपने घर वालों को लीजिए और मुसलमानों को लीजिए रात के किसी हिस्से में, और आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएं यहाँ से। वत्तबि अदबारहुम, आप अपने मुसलमानों को जो आपके ऊपर ईमान लाए हैं उनको आगे आगे करना, और आप उनके पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना, और उनको हुक्म देना कि जब आप लोग बस्ती से निकलें तो आप लोगों में से कोई पीछे की तरफ मुड़कर ना देखे कि क्या हो रहा है, क्योंकि डर जाएंगे, सख्त अजाब आने वाला है अल्लाह का। आप उनके पीछे पीछे होना ताकि उनका ख्याल रखें, कोई रह ना जाए पीछे, सबको लेकर निकलना। वमदू हैतु तुअमरून, फिर जहां तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है वहां चले जाओ। और अल्लाह फरमाते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम तक हमने फैसला पहुंचा दिया था कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट कर रख दी जाएगी, इनका सफाया कर देंगे हम। फिर क्या हुआ? उन्होंने देखा कि चंद नौजवान लड़के आए हैं, तो उनकी तो बुरी आदत थी, वो आ गए, खुशी खुशी आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो नौजवान लड़के हैं, ये हमारे हवाले करो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, ये मेरे मेहमान हैं, फला तफ़ज़अून, मुझे रुसवा ना करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, गलत काम न करो, गलत इरादे न रखो अपने दिलों के अंदर, और मुझे रुसवा न करो, अल्लाह से डरो। तो वो कहने लगे कि हम आपको कहते नहीं थे कि अपने पास इस तरह के मेहमान न बुलाया करो, अब तो आ गए हैं, इनको हमारे हवाले करो। क़ाल हाउलाई बनाती, मेरी बेटियां हैं, जो तुम्हारी बीवियां हैं वो नबी की बेटियां होती हैं, उम्मत की जितनी भी ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, मेरी बेटियां हैं, इनके पास जाओ, इनके पास जाओ। लअम्रुक, अल्लाह फरमाते हैं ए नबी, आप अलैहिस्सलाम को चूंकि किस्सा सुनाया जा रहा है, अल्लाह फरमाते हैं तेरी जिंदगी की कसम। इस मौके पर कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह फरमाते हैं तेरी जिंदगी की कसम ए मेरे नबी, वो लोग बहुत सख्त अंधे बने हुए थे अपनी गुमराहियों के अंदर। यानी किस्सा सुनाते सुनाते अल्लाह बीच में कहते हैं ए मेरे नबी तेरी जिंदगी की कसम, वो लोग हकीकत तो ये है कि बदमस्ती में अंधे बने हुए थे। बस फिर सुबह हुई, जब सूरज निकला तो एक चिंगार ने, एक अजाब ने उनको आ पकड़ा। फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिज्जील। फिर क्या हुआ? उस बस्ती को उठाया गया और आसमान तक ले जाया गया। मुफस्सिरीन कहते हैं आसमान तक ले जाया गया, यहाँ तक कि उनकी आवाजें आसमान वाले सुनते थे, और फिर वहां से उसको नीचे पटक दिया गया कि उसका निचला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया गया। फिर उसके बाद ऐसी पक्की मिट्टी के पत्थर बरसाए गए जिसको जहन्नम की आग में गर्म करके पका दिया गया था, वो मिट्टी के पत्थर उनके ऊपर बरसाए गए। ये उसके बाद अल्लाह ये किस्सा सुनाने के बाद फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन, जो इबरत हासिल करने वाले लोग होते हैं इस किस्से में उनके लिए निशानियां हैं। और फिर फरमाया ए अरब के लोगों, ये जो शाम के रास्ते में तुम लोग तिजारत के लिए जाते हो, रास्ते में उर्दुन आता है, उसी में ये बस्ती थी, तुम देखते हो जाते हुए कि वहां पर अब भी उस इलाके का नाम बहरे मैयत उसको कहते हैं, वो समंदर है एक पानी का एक है वहां, उसको कहते हैं बहरे मुर्दार, बहरे मैयत। वहां पर कोई मखलूक अब भी जिंदा नहीं रह सकती, उस अजाब के असरात अभी तक वहां मौजूद हैं। तो
فرمایا کہ تم جب آتے جاتے ہو شام کے راستے میں تو راستے میں تمہیں وہ لوگ ملتے نہیں ہیں، وہاں پر ان کی بستی کے آثار ملتے نہیں ہیں، وہی ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنایا، تو وہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی راستے میں جب تم جاتے ہو تو ایک جنگل والوں کی قوم تھی اردن میں ہی، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، فرمایا وہ بھی تھی اور وہ بھی بڑے ظالم تھے، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا تھا، وہ بھی اسی طرح کھلے راستے پر موجود ہیں۔ تو اردن جانے والے، اردن سے یعنی کہ مکہ والے جب جاتے تھے شام کی طرف، ان کی تجارتی قافلے شام جایا کرتے تھے، شام کے راستے میں اردن کا علاقہ آتا ہے، تو اردن کے علاقے میں دو قومیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کا ذکر ابھی یہاں پر کیا گیا ہے، ایک لوط علیہ السلام کی بستی کا تفصیلی ذکر اور دوسرا شعیب علیہ السلام کی بستی کا، اور ان کو فرمایا اصحاب الایکا، جنگل والے، کیونکہ ان کی بستی جو تھی وہ گھنے جنگل کے اندر آباد تھی، تو جنگل والے، فرمایا کہ وہ جنگل والے راستے سے جو گزرتے ہو وہاں پر مدین کی قوم رہتی تھی، اس کا بھی ہم نے انتقام لیا تھا کیونکہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی، وہ بھی تمہارے راستے پر واقع ہیں۔ اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے پاس شدید گرمی ہو گئی، اس کے علاقے میں 7 دن شدید گرمی رہی، اس کے بعد بادل آئے، جب بادل آئے تو وہ خوش ہو گئے کہ بادل آ رہا ہے، اب یہ ہمارے لیے بارش برسائے گا، مگر وہ بادل جب آئے اور وہ لوگ بادل کے نیچے جمع ہوئے تو اس سے آگ برسا دی گئی اور ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا۔